لیکن حضرات بات صرف یہ نہیں ہے کہ تنقید کرنا ہے، بات اس سے اگلے لمحے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جب یہ سوچتے ہیں تو پھر فوراً زبان سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب سیاستدان کچھ نہیں کر سکتے اور اسمبلیاں کچھ نہیں کر سکتی۔ نہیں، اسمبلیاں ہی مقننہ ہیں۔ اگر کسی ہاسپٹل میں نظام خراب ہو جائے اور کوالیفائڈ ڈاکٹرز وہاں موجود نہ ہوں، آپریشن سسٹم خراب ہو جائے، تو اس ہاسپٹل کو بہتر اس طریقے سے نہیں بنایا جا سکتا کہ وہاں یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کو لگا دیا جائے۔ انجینئر کورس سے کچھ لوگ انجینئرز اکٹھے کر کے وہ کہا جناب ڈاکٹر کام نہیں کر رہے، چلو تم انجینئر ہو اور امانت دار ہو، سمجھدار ہو، تم جا کے آپریشن کرنا شروع کر دو۔ نہیں، جو ڈاکٹر ہے وہی ہاسپٹل کو چلا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر اسمبلیوں میں خرابیاں ہیں تو اسمبلیوں کا نظام بہتر کوئی جنرل آ کے نہیں کر سکتا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا جائے کہ کسی بھی ملک میں اگر کوئی قانون بنانے والا ادارہ ہے تو قانون بنانے والا ادارہ قانون دانوں ہی کو سنبھالنا چاہیے۔ خرابی ہے تو اس خرابی کا علاج کیا جائے، ڈاکٹر کوالیفائڈ نہیں ہے تو ڈاکٹر تبدیل کر دیا جائے، اور اگر قانون بنانے والے اداروں میں جھوٹ بولنے والے، دغا کرنے والے، فریب کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو تبدیل کیا جائے اور سمجھدار اور زیرک لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کیا جائے۔ اداروں میں ایک اور بنیادی بات ہوتی ہے کہ ادارے افراد صرف کا نام نہیں ہوتا ہے کہ ایک فرد ہے تو ادارہ چل رہا ہے، فرد نہیں ہوگا تو ادارہ بالکل ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اگر کسی ملک میں ایسا رجحان موجود ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ادارہ کام نہیں کر رہا۔ اتفاقاً حادثاتی طور پر کوئی بندہ آ گیا اور اس نے معاملات کو کنٹرول کر لیا، کیا اس بندے کی ضمانت ہے کہ وہ کل زندہ رہے گا؟ یقیناً موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے افراد کسی فرد کی بنیاد پر ادارے نہیں چلتے، بلکہ ادارے کے اندر اپنا ایک سسٹم ہوا کرتا ہے، نظام ہوا کرتا ہے، اور ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا ایک پورا چین ہوتا ہے جس کی وجہ سے مسلسل نظام چلتا ہے۔ اور آج کی آیت میں مجھے یہ دوسرا نقطہ بھی میسر آیا کہ اللہ نے جہاں یہ کہا کہ ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، وہاں دریاؤں کا ذکر کیا ہے۔ دریاؤں کی بنیاد آپ نے دیکھی ہے، کبھی غور کی ہے؟ دریاؤں میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے، اور دریا کا پانی جہاں سے نکلتا ہے، چاہے وہ برف پگھل کے نکلے یا چاہے چشموں کی صورت میں نکلے، وہ پانی بہہ کر آگے چلا جاتا ہے، اور اس آگے بہہ جانے والے پانی کی جگہ پر دوسرا پانی موجود ہوتا ہے، اور اس دوسرے پانی کے لیے اللہ تعالیٰ اس سال سے پہلے ہی اہتمام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس پانی نے اگلے سال تک ختم ہو جانا ہے اور اس برف نے پگھل جانا ہے، اور اس کی جگہ ایک نئی برف کے تودے یہاں پر جم جانے چاہیے۔ چشموں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اداروں میں افراد بھی بالکل اسی طرح، ایک بندہ گیا، دوسرا بندہ تیار بیٹھا ہے، چند افراد وہاں سے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں تو دوسرے افراد تیار بیٹھے ہیں، اور ان کی تیاری کا سلسلہ اس کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے موقع پر نہیں ہوتا، اس کی تیاری کا سلسلہ اس ادارے کی بنیاد پہ موجود ہوتا ہے کہ اس بندے نے 10 سال کے بعد ریٹائرڈ ہونا ہے، اور اس کی جگہ پر 11ویں سال میں یہ بندہ موجود ہوگا، 9ویں سال میں یہ بندہ موجود ہوگا، 8ویں سال میں یہ بندہ موجود ہوگا۔ ایک تسلسل ہے، اور زندگی کا کاروان اسی طریقے چلتا ہے، جیسے دریاؤں کا سلسلہ چلتا ہے اسی طریقے سے ہواؤں کا سلسلہ چلتا ہے، اسی طریقے سے پھلوں اور سبزیوں کا سلسلہ چلتا ہے، اسی طریقے سے موسموں کا سلسلہ چلتا ہے۔ قرآن کی یہ آیتیں یہ بھی بتا رہی ہیں ہمیں۔ اس وجہ سے میں ایک ہلکا سا تبصرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ رات کے جو اعلان میں ہوا ہے، بہت اچھے آدمی، سمجھدار آدمی، بہت قابل آدمی کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں ہے، لیکن ادارے کے بارے میں تبصرہ ضرور ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بندہ چلا گیا تو ادارہ فلاپ ہو جائے گا، کام رک جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ادارے میں اتنی بڑی کمزوری ہے کہ ایک بندے کے جانے کی وجہ سے سارا کا سارا سسٹم ایک دم رک جائے گا یا تھم جائے گا، یا اس کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ یہ صرف ایک ادارے کی بات نہیں ہے، سارے اداروں کا یہی حال ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اگر قانون دانوں نے مل کر سال ہا سال کے تجربات کے بعد باقاعدہ ریٹائرمنٹ کی ایک عمر بنائی ہے، تو اس عمر کے پیچھے انسانوں کے تجربے، انسانوں کی دانش اور ان کی عقل مندی نے کام کیا ہے کہ ہاں اس مدت کے بعد اب اس کام کے لیے افراد کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ایک بندے نے 50 سال بڑی محنت کی، اس کے پاس بڑا دماغ ہے، اب اس دماغ کو آپ نے کام میں لانا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، تو کیا لازمی ہے کہ ادارے کا سربراہ بنے گا تبھی
وہ کام میں لا سکتا ہے؟ نہیں، وہ ایڈوائزری کمیٹی میں بھی ہو سکتا ہے، اسے آپ ایک خاص عہدہ دے کر مشاورتی کمیٹی کا حصہ بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کے معاملات کو بہتر انداز میں چلایا جا سکتا ہو۔ یونیورسٹیوں کے اساتذہ، عدالتوں کے ججز اور پولیس کے اعلیٰ افسران اور اسمبلیوں کے افراد، ان سب کے لیے ایک مدت متعین جو کی جاتی ہے وہ اسی بنیاد پر کی جاتی ہے کہ یہ قانون قدرت بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام بھی اسی طرح چلتا ہے کہ ایک گزر گیا اس کی جگہ پہ دوسرا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ غور کیجئے اور کسی زرعی سائنسدان اور ماہر سے آپ پوچھئے کہ جب آپ کسی درخت سے ایک پھل توڑ لیتے ہیں تو اگلا پھل اگلے سال ظاہر ہوتا ہے لیکن اگلے سال بنتا نہیں ہے، وہ بننا اسی لمحے شروع ہو جاتا ہے۔ اس درخت کی رگ و ریشے سے اس نئے پھل کی بنیاد اللہ رب العزت آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور آہستہ 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 1 سال کی مدت کے بعد، 6 مہینے کی مدت کے بعد، 3 مہینے کی مدت کے بعد وہ سبزی، وہ پھل دوبارہ اس درخت پر نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پلاننگ کس بات کا نام ہے؟ پلاننگ اسی بات کا نام ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے یہ اشارہ کیا کہ اس نے دریاؤں کو بہا دیا ہے، اس میں راستے بھی ہیں، اور اس وجہ سے بھی تاکہ تم رہنمائی حاصل کر سکو، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ رہنمائی صرف یہ نہیں کہ مشرق سے مغرب کیسے جائیں گے، پہاڑوں سے میدانوں کی طرف کیسے جائیں گے، بلکہ ہر اعتبار سے رہنمائی۔ دریا یہ رہنمائی دیتے ہیں کہ دریا جب آتے ہیں تو اس کی جگہ پر ایک نیا دریا اللہ رب العزت نے تیار کیا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس بات کی طرف بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ستارے ایک پورا سائیکل، اپنا مدار اسی طریقے سے پورا کرتے ہیں، دن اور رات اپنا چکر اسی وجہ سے پورا کرتے ہیں، سورج اور چاند کی گردش اسی وجہ سے مسلسل چل رہی ہے تاکہ ابھرنے والے کو غروب ہونے کا موقع دیا جائے، اور غروب ہونے کے بعد ایک نئی چیز کو طلوع ہونے کا موقع دیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات کہی، آپ کو شاید یاد ہو، دوبارہ یاد کر لیجئے کہ یہ مت سمجھیے کہ کل کا سورج ہی آج ابھر کے آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر آنے والا دن ایک نئی تخلیق ہوتا ہے، اور وہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ انا خلق جدید، میں ایک نئی مخلوق ہوں، میں نئی تخلیق ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَمَلِكَ شہید، اور میں تیرے عمل پر گواہ بن کے جا رہا ہوں۔ ہر آنے والا دن ایک نئی تخلیق ہے۔ اسی طریقے سے اداروں کا نظام افراد کی بنیاد پر نہیں، اس نظام کی بنیاد پر چلنا چاہیے۔ اس کے بارے میں یقیناً اہل دانش کو غور کرنا ہے۔ قرآن کی آیت اسی بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ اور پھر بات کہی گئی کہ فَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ، جو تخلیق کرنے والا خالق ہے اور جو مخلوق ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ افلا تذکرون، کیا تمہیں نصیحت نہیں آتی؟ کیا تم یاد نہیں کرتے کہ تم نے خالق اور مخلوق کو ایک جیسا بنا دیا ہے؟ جو امیدیں خالق سے ہونی چاہیے وہ مخلوق سے وابستہ کر دی ہیں۔ قابل غور بات ہے، اس پر آپ سوچئے، اور اپنے اپنے حلقہ اثر میں، اپنے اپنے افراد اور ساتھیوں میں جہاں جہاں آپ کی بات پہنچ سکتی ہے، اس بات کو، اگر یہ صحیح ہے آپ اس پر غور کیجئے، دل مطمئن ہو جاتا ہے تو اس بات کو آگے پہنچانے کی کوشش کیجئے کہ دریا اور پہاڑ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، مچھلیاں اور سمندر ہمیں کیا سکھا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کائنات کا نظام ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ اگر اس سے ہم سیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ جیسے زمین کا نظام بہتر چل رہا ہے اسی طریقے سے ہمارا معاشرتی، سیاسی، عسکری، معاشی نظام بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نصیحت حاصل نہیں کریں گے تو اللہ کی کائنات چلتی رہے گی، خسارہ ہمارا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس خسارے سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔